بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ 3 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ ایسے خوش نصیب عورتیں اور مرد ہیں جن کی اولاد اور مال اور رزق اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے۔ یہ ایسی برکت والی عورتیں یا مرد ہیں جن گھروں میں ہوں گے وہاں فکر و فاقہ، تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں نہ آئیں گی، اور وہ گھر جتنا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عنایت فرمائے گا۔ وہ 3 خوش نصیب عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حدیث مبارکہ کے بیان سے پہلے ہم آپ کو ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جو عمودی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک دہری آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا، میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبعی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس کا دعویٰ تھا، اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے بحث کروں۔ اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آدمی بھیجا۔ رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفہ کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے، اسے دجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا، اصل میں دربار میں ایک دہری آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرہ کے لیے بلایا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس گیا اور کہا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خبر دے دی ہے اور آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، امراء و وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار ہے، مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے، دہریے کی بن آئی۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نپٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب خلیفہ بھی پریشان ہے، درباری بھی حیران ہے، اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ربانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے؟ آدمی رات کے 8 بجے بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل جلد ہونی چاہیے تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا۔ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آ گیا۔ فرمایا، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا، اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سرتا پا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ تو فرمایا، قصہ یہ پیش آیا، جب میں شاہی محل میں آنے کے لیے چلا ہوں تو دریا بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ اس شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے ہوئے تختے نکلنے شروع ہوئے، اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے گئے۔ میں حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا، یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے؟
کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے جا رہے ہیں۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور خود بخود اس کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے ان کے درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک قورغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں بھرنا شروع ہو گیا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہوئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی۔ پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر ہی کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر اس کنارے پر اور گھنٹہ بھر اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ تھا۔ یہ سانحہ مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا، کیا ماجرا تھا؟ اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور 1 بجے پہنچا ہوں۔ دہریے نے کہا، امام صاحب، میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانشمند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں کی سی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود ہی جڑنے لگیں، خود ہی کیلیں ٹھک جائیں، خود ہی قورغن لگ جائے، خود کے آگے کشتی اپنے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کر چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا، یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے۔ اس نے کہا، ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلے ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھک نہ سکے، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا، خود ہی چل رہا ہے۔ سورج بھی، چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کون سی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان ہو، وہ خود بخود بن جائے، تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ مناظرہ ختم ہو گیا اور بحث تمام ہو گئی۔ امام صاحب کی یہ عقل مندانہ گفتگو سن کر دہریہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مسلمان ہو گیا۔ تو ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ ناظرین، قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے رہنے والے 3 خوش نصیب کون سے ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ 3 خوش نصیب ایسے انسان ہیں جو قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ پہلی، وہ خواتین جس کا شوہر یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا، اور یہ خاتون ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتی ہو اور اپنی عزت کی، ناموس کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور خداوند قدوس کا ہر وقت شکر بجا لاتی ہو، یہاں تک کہ خداوند قدوس نے ان یتیموں کی پرورش کر دی ہو۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ دوسری، وہ خاتون جو صلہ رحمی کرنے والی ہو، اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہو اور اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی قبر میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے، اور ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان برقرار رکھتا ہے، اور قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گی۔ تیسری، وہ خاتون جس نے کھانا بنایا اور اپنے بچوں کو بھوکا بٹھا کر اس نے غریب اور غربا اور مساکین کی دعوت کی، اس خاتون کے بچوں کا رزق اور حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذمے لگا دیتا ہے، اور اس خاتون کے بچوں کی ہر مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسانی سے حل کر دیتے ہیں، اور وہ تا زندگی اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتے ہیں۔ وہ عورت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی مقررہ کردہ حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔